السلام علیکم، میں ہوں محمد سعید۔ کیا حال ہے آپ کے جی؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ایک کپل کی کہانی۔ ایک میاں بیوی تھے، ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ آپس میں بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ کی ذات پوری ہے، انسان پورا نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگی تو اچھی گزر رہی تھی، لیکن اولاد کی کمی خاص طور پہ عورت کو بہت پریشانی کا باعث بناتی ہے۔ اس عورت کی ساس باتوں باتوں میں اسے جتلاتی تھی کہ اس کی اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہوگی تو کیا ہوگا۔ لیکن اس کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اس بات کو اگنور کرتا رہتا تھا۔ جب یہ خود بھی اسے کہتی تب بھی اگنور کرتا کہ رہنے دو، چھوڑو، جب اللہ چاہے گا تو اولاد بھی ہو جائے گی، یہ تو اللہ کے کام ہے، کس انسان کو کس چیز سے نوازے، کس کو دولت سے، کس کو اولاد کی نعمت سے، تو اولاد بھی۔ وقت گزرتا گیا، وقت کے گزرتے گزرتے اولاد کی خواہش نے بیوی کے دل میں بہت جگہ بنائی اور وہ بار بار اصرار کرنے لگی۔ ایک تو اس پہ ساس کی وجہ سے بھی پریشانی تھی کہ وہ بھی بار بار یہی کہتی تھی۔ آخر میں ایک دن اولاد کی وجہ سے ہی میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی۔ شوہر نے غصے میں آ کے اسے طلاق دے دی۔ دونوں اس بات سے بہت افسردہ ہوئے، خاص طر شوہر نے بہت معافی مانگی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ ماں کے گھر چلی گئی۔ شوہر نے پھر بھی اسے فونیں کر کر کے اور لوگوں کے ذریعے بار بار اسے تنگ کیا کہ غلطی ہو گئی مجھ سے، صلح کر لیتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتی ہے صلح جب کہ تم نے مجھے طلاقیں دے دی ہیں، اور اب تم اور میں ایک کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ شوہر نے اسے مشورہ دیا کہ اگر تم کسی اور سے شادی کرو اور اس سے طلاق ہو جائے تو مجھ سے شادی کر سکتی ہو، لیکن وہ عورت نہ مانی۔ شوہر نے بہت اصرار کرا کے اسے منا ہی لیا۔ بالآخر وہ راضی ہو گئی۔ انہی باتوں میں 1 سال گزر چکا تھا۔ لڑکی کے والدین اس کی شادی کے لیے بہت اصرار کر رہے تھے، لیکن یہ نہ مانتی تھی۔ جب سابقہ شوہر سے اس کی کمٹمنٹ ہو گئی تو وہ مان گئی گھر والوں کے سامنے، اور اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کرا دی۔ اس کا یہ شوہر بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی محبت کرنے والا، احساس کرنے والا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا۔ گھر میں ایک اسپیشل اس کے لیے ملازمہ رکھ لی تاکہ اسے کام نہ کرنا پڑے۔ بار بار اسے شاپنگ کے لیے لے جاتا، ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا۔ یہ افسردہ سی رہتی، وہ اسے راضی کرتا رہتا اور سمجھاتا کہ مجھے پتہ ہے
تم نے محبت کی شادی کی تھی، اور اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے تمہیں چھوڑ دیا، اور اب جیسے بھی ہے میں شاید اس جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور میں تمہیں محبت کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے دل میں بھی اس کے لیے کچھ جگہ بننے لگ گئی، احتراماً۔ کچھ وقت گزرا، پھر اس کے شوہر نے سابقہ شوہر نے اس سے رابطہ کیا، تو تھوڑی وہ پریشان ہوئی، لیکن اس نے کہا کہ ہمارا یہی وعدہ تھا کہ تم مجھ سے طلاق لے لو گی اور مجھ سے شادی کرو گی پھر دوبارہ۔ اب یہ کچھ پریشان بھی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ اپنے پہلے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی۔ اسی بات پہ راضی تھی کہ میں اس سے طلاق لوں گی۔ اس نے اپنے دوسرے شوہر سے بلا وجہ ناراضگی بنانا شروع کی، بات بات پہ جھگڑنا، کوئی بات نہ ماننا، اور اسے پریشان کرنا، اس کے گھر والوں کو پریشان کرنا۔ لیکن کچھ مہینوں کے بعد اس نے اپنے سابقہ شوہر سے رابطہ منقطع کر لیا اور خاموشی سے اپنے موجودہ شوہر کے ساتھ رہنے لگ گئی، کیونکہ یہ اب ماں بننے والی تھی، اور اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کمی اس میں نہیں تھی، اس کے سابقہ شوہر میں تھی۔ پھر ایک دفعہ اس سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ بہت نادم تھا اس بات پہ۔ اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ کمی مجھ میں ہے، تم میں نہیں، لیکن اگر میں یہ کہہ دیتا تو تم شاید مجھے چھوڑ دیتی، اور میں تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ لیکن اس نے اسے کہا کہ تمہاری اس محبت میں میں کتنا ذلت برداشت کرتی رہی، تمہاری ماں، تمہارے رشتہ دار مجھے ذلیل کرتے رہے، اور میں اپنے اندر شرمندہ رہی کہ شاید میں ہی قصوروار ہوں۔ اب وقت گزر چکا، اور میں اب اسی شوہر کے ساتھ خوش ہوں، اور اب کے بعد تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس عورت نے اپنے موجودہ شوہر سے معافی مانگی اور اسے سب حقیقت بتائی، اور اس شوہر نے اسے معاف کر دیا، اور اس سے یہ بھی کہا کہ اگر اب بھی تم اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو اس حالات کے بعد تم جا سکتی ہو۔ لیکن اس نے یہ کہا کہ سب کچھ محبت ہی نہیں ہوتی، احساس ہی بہت بڑی چیز ہے، اور محبت سے زیادہ بڑا جذبہ احساس کا ہوتا ہے۔ آپ نے میرا اتنا احساس کیا تو مجھے وہ محبت ختم ہو گئی، اور اب میں آپ کے ساتھ ہی خوش ہوں، اور یہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، اور بہت سے فیصلے دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ ان فیصلوں پہ، ان باتوں پہ پورا نہ اترے تو اسے برا لگتا ہے، اور وہ جھوٹ بھی بولنے لگ جاتا ہے۔ بہرحال جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ پکڑا جاتا ہے جلدی۔ اسی لیے
سچ کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ چلیں جس کے ساتھ بھی چلنا ہے. ہر رشتے کا احترام کریں اور احساس رکھیں. احساس سب سے بڑا رشتہ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.